بے بس کراچی، بے بس کراچی کی 2.5 کروڑ آبادی، بے بس کراچی جو کہ سندھ کے خزانے میں 98% اور پاکستان کے خزانے میں 60% سے زائد جمع کراتا ہے، مگر اس کے باوجود اس شہر کو ایک حسرت و یاس کی تصویر بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ریاست پاکستان سے کراچی والے سوال مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، امیر ہیں جماعت اسلامی کراچی کے۔ جماعت اسلامی وہ جماعت تھی جو کراچی میں لوگوں کی مدد کرتی ہوئی نظر آئی۔ فرمائیے گا حافظ صاحب، کیا ہے یہ معاملہ؟ یعنی کہ یہ ہر 2 سال بعد یہ صورتحال، ہر 2 سال بعد پورا شہر جو ہے وہ تباہی کی تصویر بن جاتا ہے، اور یہ تمام جو ہم نے باتیں سنی پچھلے 2 سال سنی، اس سے پہلے سنی، اس سے پہلے سنی، گویا کہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ دیکھیں، آپ نے بھی مراد علی شاہ صاحب کی بات سنی، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ نالوں پہ ہم نے زمینیں بنا دی ہیں، سرکاری عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لوگ آ کر بیٹھ گئے۔ بھائی 14 سے 15 سال کی مسلسل حکومت ہے آپ کی، آپ کر رہے ہیں یہ کام، اور آپ کے جو کولیشن پارٹنر ہیں ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے، وہ کر رہی تھی یہ کام۔ تو آپ سب سے پہلے تو جائیں نا، ہماری جان چھوڑیں کہ آپ خود یہ کام کرتے ہیں کہ آپ برساتی نالوں میں رکاوٹیں ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ ڈوب جائیں اور ان کی جانیں جو ہیں وہ چلی جائیں۔ آج میں نے ایک گجر نالے کے ساتھ ابھی شام کو میں ان کی رسومات جو مسیحی برادری سے تھے اس میں شرکت کر کے آیا ہوں کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہاں پر وہ نالا بن رہا ہے اور نالا بننے کے لیے کوئی سیفٹی میجرز نہیں ہیں اور اس میں ڈوب گیا۔ ایک اور لاش نکلی پرسوں، یعنی یہاں ہم لاشیں اٹھانے کے لیے، بچوں کی لاشیں اٹھانے کے لیے شہری رہ گئے، یعنی صرف سیفٹی میجرز ہونے، جہاں تعمیرات کر رہے ہیں وہاں بھی نہیں ہیں۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا کریں گے؟ پھر ایک اور بات یہ ہے، نالوں کی صفائی کے لیے صرف اس مون سون کے لیے 66 کروڑ روپے کی ٹینڈرنگ ہوئی ہے۔ یہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو آ کر سڑکوں کے پر فوٹو جو شوٹ کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ 66 کروڑ روپے کے ٹینڈر کہاں گئے؟ 64 چھوٹے نالے اس میں صاف ہونے تھے اور آرٹریز صاف ہونی تھی اور بڑے نالوں کی صفائی کرنی تھی۔ 66 کروڑ تو ایک رقم ہوتی ہے، مگر یہ 64-66 کروڑ تو صاف ہو گئے، نالے صاف نہیں ہوئے۔ صاف ہو گئے، اور یہ اسی طرح سے صاف ہو گئے جس طرح 1.2 ارب روپے پورے سال میں رکھے گئے تھے اس کام کے لیے۔ 66 الگ ہیں، اور جو پی ڈی اے میں یہاں پر ایک کام کرتا ہے اس کا بجٹ الگ اربوں روپے کا ہے۔ تو بھائی یہ جا کہاں رہا ہے؟ میں نے مطلب کیلکولیشن کی تو پتہ چلا پچھلے 14 سال میں 5000 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے۔ اگر انہوں نے چلیں 3000 اور 4000 بھی کنزیوم کیا ہے تو وہ کہاں ہے؟ 14 سال کے بعد 240 بسوں کا انہوں نے شور مچایا، کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے، اس میں سے 30 بسیں آئیں، چلیں، 4 خراب ہو گئیں، بارش ہوئی، بند کر دی۔ ان نالائقوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اس کا پائیدان اتنا نیچے کیا ہوا، یہ کراچی میں چلا رہے تھے یا پیرس میں چلا رہے تھے؟ ان کو یہ نہیں پتا، یہ امپورٹ کر رہے تھے اور اس کے نتیجے میں بسیں ان کو بند کرنی پڑی ہیں۔ 6 سال سے اورنج لائن انہوں نے نہیں بنائی۔ آپ بتائیں کراچی کے لوگوں کی قسمت میں دھکے، ہماری بچیاں، ہماری عورتیں ہیں اس وقت جو ہے وہ چنگچی رکشوں کے اوپر دھکے کھا رہی ہیں، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام اویلیبل نہیں ہے۔ ایم این اے فنڈ سے اور جھنڈے لگا لگا کر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ابھی کارپیٹنگ کی، 30 جون کا بجٹ کنزیوم کیا۔ تو یہ کیا ان بارشوں میں نکاسی آپ کا کیا نظام تھا؟ پھر یہ ڈی ایچ اے کا علاقہ ہے، یہ تو تباہی، پورا علاقہ ایک ونت شہر نظر آ رہا تھا۔ دوسرے جو علاقے تھے وہاں پر بھی نکاسی آب نام کی چیز تو اس طرح سے کوئی نظر نہیں ہے۔ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ نالوں کی صفائی نہیں کی، نمبر 1، نمبر 2 سیوریج کا نظام درست نہیں بنایا ہے۔ S3 پروجیکٹ 12-13 سال سے چل رہا ہے، ٹریٹمنٹ پلانٹ میں یہ پورا کنڈیوٹ بنا کے ان کو ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد صاف کر کے اس کو سمندر میں پھینکنا ہے، وہ کام نہیں ہوا۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پر ان کا قبضہ ہے، پہلے ایم کیو ایم کا قبضہ تھا، پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ سیوریج کی لائنیں درست کریں، وہ برساتی نالوں میں سیوریج کی لائنیں ڈال دیتے ہیں، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے جو قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، وہ کچرا بھی ان نالوں میں گرتا ہے۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو کیچڑ اور وہ کچرا، اور پھر جب وہ اوور فلو کر کے باہر آتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ جہاں تک ڈی ایچ اے کا تعلق ہے، ڈاکٹر عارف حسن تو بار بار بتا رہے ہیں نا کہ آپ نے جو ریکلیم کے نام پر زمین سمندر سے کی ہے، وہ آپ نے ریکلیم نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے پانی کے رستے کے اوپر آپ نے پلاٹنگ کر دی۔ اب میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ تو یہ تو ذمہ داری کنٹونمنٹ کی ہے، کنٹونمنٹ ہو یا ڈی ایچ اے ہو، براہ راست جو منسٹری ہے، جو ڈیفنس منسٹری ہے اور وفاق ہے، اس کا ذمہ دار ہے۔ ہر 2 سال بعد جب یہ ایپیسوڈ ہوتا ہے، لوگ ڈوبتے ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے، تو آتے ہیں، ایک دورہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 2 سال پہلے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا، 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا،
اس میں سے 11 ارب روپے بھی خرچ کیے انہوں نے. تو یہ جو غیر سنجیدگی ہے نا, کراچی کو لے لو بس کہ یار کوئی میڈیا میں بات آئے گی تو اور ابھی یہ آگے پھر یہ ایک بڑا سیزن آنے والا ہے حافظ صاحب. اور یہ کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ کہ جب بارش ہو رہی ہو تو ہم ریلیف کا کام نہیں کر سکتے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بچے اگر ڈوب رہے ہوں اور بارش ہو رہی ہو تو آپ ان کو بچائیں گے نہیں, قوم کے بچے ڈوب رہے ہوتے ہیں.